میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے، حامیم لا ینصرون۔ حامیم قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، قاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی، اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا، کہا یہ پڑھو۔ حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا، حزب البحر میں بھی ہے۔ حزب البحر جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو آخر کر دیں پڑھنا۔ اچھا، مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے؟ میں ان سے عرض کروں گا، پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لہجہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس پہ آپ کو تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کا وظیفہ ہے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، اہل بیت بھی اور صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو، اور آخر ہو جس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو لے آ کوئی اس کا توڑ، یعنی چیلنج کیا ہو، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں، اور کھلا پڑھیں، اور ہر لمحہ پڑھیں، اور ہر لہجہ پڑھیں، اور ہر گھڑی پڑھیں، اور ہر وقت پڑھیں، اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ عجیب چیز ہے۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں۔ اس کو پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز آپ کو دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں۔ حفاظت کا انوکھا نظام، خیر کا انوکھا نظام،
برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملے سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحت یاب ہو گئے۔ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بتایا، جوڑوں کے اور دل کے مریضوں کو بتایا۔ حیدرآباد کے ایک جوان تھے، ان کی والدہ کو کینسر تھا، ان کا نام عدنان تھا، لڑکے کا، والدہ کو کینسر تھا۔ یہ وظیفہ اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس کے سارے گھر والوں نے پڑھنا شروع کیا۔ عبقری میگزین کی پوری رپورٹ چھپی تھی کئی سال پہلے، ماہنامہ عبقری میں یہ رپورٹ چھپی تھی اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے 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 اللہ کا نظام دیکھیں، والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے لے گئے بڑے ہسپتال میں کینسر کے ٹیسٹ کے لیے، تو کہتے ہیں اس کو کینسر تو ہے نہیں، یہ رپورٹیں تو صاف ہیں۔ وہ حیران ہیں کہ سابقہ رپورٹیں ٹھیک ہیں اور پچھلی رپورٹوں کے مطابق اس کے پورے بدن میں کینسر پھیل چکا ہے، اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بولتے ہیں کہ ہم نے ایک وظیفہ پڑھا تھا، حامیم لا ینصرون۔ انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے، بہرحال اس کو کینسر نہیں ہے۔ یہ بتائیں، آپ سے سوال کروں گا، اس بڑے وظیفے سے کینسر جیسا کیس تو ٹھیک ہو سکتا ہے، کیا چھوٹی موٹی بیماریاں ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ بولیں۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے قرآن کی تاثیر علیحدہ ملے گی۔ حامیم قرآن میں ہے، قرآن کا ثواب ملے گا۔ لا ینصرون قرآن میں ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو جو امت چھوڑ دے گی اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنی ہے یہ روایت؟ جو مردار سنت کو زندہ کرے گا اسے کتنا ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا، بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ غزوہ خندق کی سنت ہے، جہاں خندق کھودنا سنت ہے، مشقت کرنا سنت ہے، جہاں اور سنتیں ہیں وہاں یہ عمل پڑھنا بھی سنت ہے۔ آج ایک بات یاد رکھنا، مسلمانوں کے لیے ہر طرف خندق ہی خندق ہے، آزمائش کی، ابتلا کی، دجالی فتنوں کی، خندق ہی خندق ہے۔ میری بات کو گہرائی سے سمجھ لیں، خندق ہی خندق ہے۔ اس کا حل حامیم لا ینصرون ہے۔ جہاں جادو کا زور ہو، جہاں جنات کے فتنے ہوں، وہاں یہ مسنون عمل جو صحابہ اہل بیت محمد آل محمد اصحاب محمد سے ثابت ہے، ان کی زندگیوں کا ورد ہے اور ان کی زندگیوں کا وظیفہ ہے اور ان کی زندگیوں کا ساتھی ہے، اور انہوں نے غزوہ خندق بغیر لڑے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ ناممکن ہے، ایسا تو نہیں جو آپ نہ کر سکیں۔ ایک بہت پرانی بات ہے، میں جب وہاں گیا، ایک صاحب تھے، اس کے 400 گارڈ تھے، ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کے ارد گرد گارڈ، ہر وقت میری ملاقات ہو گئی کسی کے حوالے سے۔ جب ملاقات میں میں نے کہا کہ آپ کے یہ گارڈ ہیں، آپ تھک نہیں جاتے؟ کہنے لگے زندگی یہی ہے، کیا کروں، اکتا جاتا۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کیا؟ میں نے کہا حامیم لا ینصرون سارا دن پڑھا کریں، کھلا پڑھا کریں۔ کہنے لگے مجھے لکھ دیں۔ میں نے ایک دوست سے کہہ کر اسے لکھوا دیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ طبعی موت مرا، جبکہ اس کا باپ اس سے زیادہ طاقتور اور پاورفل تھا، وہ بموں اور گولیوں کی موت مرا، اور وہ عام موت اپنی پوری زندگی گزار کر مرا۔ اور مجھے پیغام ملا، جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے میری زندگی میں سکھ ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، خیر ہے اور برکت ہے، اور اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور میں بالکل آسانی سے پھرتا ہوں۔ زندگی میں اگر مسائل ہیں، یہ اعمال سب سے بڑا خود وسیلہ ہے، یہ وسائل ہیں، بہت بڑی طاقتور چیزیں ہیں، بہت طاقتور چیز ہے، اور بہت طاقتور چیز ہے۔ اعمال بیماریوں کے لیے، کینسر کے لیے، لا علاج روگوں کے لیے، لا علاج دکھوں کے لیے، مسائل الجھے ہوئے ہیں اس کے لیے انوکھی چیز ہے۔
زبردست چیز ہے۔ کھلا پڑھیں، اٹھتے پڑھیں، بیٹھتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، سارا دن پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، اور زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ دیکھیں۔ شملہ میں گیا، میں نے ایک صاحب کو یہ بتایا کہ حامیم لا ینصرون پڑھیں، اس کے اوپر اس کے بڑے فائدے کھلے۔ ویزا نہیں مل رہا تھا، حج کرنا تھا، ویزا لگ گیا، حج ہو گیا، قرآن اندازی میں نام نہیں آ رہا تھا، نام آ گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ، مجھے اس نے واقعات بتائے، یہ پڑھا یہ ملا، یہ پڑھا یہ ملا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ لکھ دے، میں رسالے میں چھاپ دوں گا، لاکھوں کروڑوں انسانیت کا فائدہ ہوگا۔ میری کوشش ہے جو میرے شیخ کی برکت سے، میرے اسلاف اور اکابر کی برکت سے جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میں قبر میں ساتھ نہ لے جاؤں، اللہ کے مخلوق کی امانتیں میں ان کو دے کر جاؤں۔ ایک میری چاہت ہے، یہ میری خواہش ہے۔ مجھے کہنے لگے میں لکھ دوں گا۔ پھر 1 سال کے بعد جانا ہوا شملہ، پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ لکھ دے، کہنے لگا سائیں میں لکھ دوں گا۔ اچھا پھر کہا، میں نے کہا جا تجھ سے میں نے عمل کی اجازت واپس لے لی، اب تو جا کر پڑھ۔ صبح روتا ہوا آ گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح صبح اٹھتا ہوں، نماز فجر کے لیے اذان دیتا ہوں، سب سو رہے ہوتے ہیں اور کتے انہوں نے آج تک مجھے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، آج پہلی رات ہے کتے میرے پیچھے پڑ گئے، میں یہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں، کوئی کتا مجھے نہیں دیکھتا، اور یہ لفظ کوئی انسان نما کتا ہے نا، وہ بھی اٹھا کے سر نہیں دیکھتا، وہ بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھتا، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ ایمان اور اعمال کی زندگی، اللہ کی محبت اور اس کے حبیب کی محبت، جب یہ اس سے دور جاتا ہے وہ انسان نہیں وہ جانور ہوتا ہے، وہ جانور نہیں وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ بکری جانور ہے پھر بھی فائدہ دیتی ہے، گائے جانور ہے، بھینس بھیڑ جانور ہیں نفع مند ہیں، بچھو سانپ بھیڑیا کتا خنزیر یہ وہ چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ جانور نہیں جانور سے بدتر اندر کا حیوان بن جاتا ہے۔ یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے بھی لاجواب ہے، اب آپ خود سمجھ لیں۔ کہنے لگا کتے نے سر اٹھایا اور کتے مجھے بھونکنے لگے، میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے اجازت واپس کر دیں۔ ہم نے بڑوں سے سنا تھا اللہ والوں کی اجازت، چونکہ میں کوئی ولی اور اللہ والا نہیں ہوں، میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میں ان کی اجازت لوگوں کو دیتا ہوں، باقی میری اوقات کا مجھے پتہ ہے۔ اور ایک بات میں اپنے درس میں کہتا ہوں، ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، پر میرا پیغام اور میرے اعمال 1 نمبر ہے، میرا پیغام 1 نمبر ہے، میں 1 نمبر ہوں، اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون منافق تھا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، موت کے وقت چلے گا۔ حامیم لا ینصرون۔ خیر میں نے اس کو پھر اجازت واپس دی، پھر کہنے لگا اب کتے نہیں سر اٹھاتے، یعنی یہ وظیفہ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، جس مشکل کے لیے پڑھا، گردوں کی ڈائلائسس کروانے والوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، جن کے گردے فیل ہو گئے، یقین سے پڑھنا۔ تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں بہت کچھ ہوگا، تو کر کے دیکھ تو صحیح۔ تو ڈرتا ہے میں کروں گا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں کرتا ہے اللہ، یہ تو میں آپ کو ایک بڑا تحفہ دے رہا ہوں، اور مجھے بڑوں سے اجازت ہے، مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے، اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں۔ آپ کو یہ بھی اجازت ہے کہ آپ مخلوق کو بتائیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں، یہ اجازت ہے، اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے جادو کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے، اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے۔ پڑھیں پڑھیں پڑھیں۔